وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات يمرها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم و مکرم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ میں آج سنگ بنیاد کی ایک ایسی مبارک تقریب میں شریک ہو رہا ہوں جس کی نسبت قرآن مجید کی طباعت اور مختلف زبانوں میں اس کے تراجم کے نشر و اشاعت سے ہے. ہمارے فاضل دکتور پرویز احمد صاحب پہلے سے مرکز دارالہدیٰ کے ذریعے گوناگوں خدمات انجام دے رہے تھے اور انہوں نے قرآن مجید کے بعض ترجموں کے علاوہ کئی اہم کتابیں اپنے ادارے سے انہوں نے شائع کیے ہیں. اب وہ قرآن کی طباعت اور نشر و اشاعت کے لیے قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس کے نام سے ایک مستقل ادارہ قائم کرنے جا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ان مقاصد میں کامیابی نصیب ہو اور اس ادارے کے ذریعے اسے دین و ملت کی سربلندی کی وقی خدمات انجام لے. آمین. معزز سامعین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ دکتور پرویز احمد صاحب کا تعلق کرناٹک کے اڑپی علاقے سے ہے، لیکن انہوں نے قرآن کمپلیکس کے قیام کے لیے علاقہ حیدرآباد کا انتخاب کیا ہے. اس علاقے کو ترجمہ قرآن سے ایک خاص نسبت ہے. عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے شاہ رفیع الدین دہلوی اور شاہ عبد القادر دہلوی نے ان کے ترجمے 13ویں صدی ہجری کے آغاز میں شائع ہوئے تھے، مگر بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب کی تحقیق کے مطابق سب سے پہلے 10ویں صدی ہجری کے اوائل میں دکنی اردو میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا تھا. اور ظاہری بات ہے کہ دکنی زبان اسی سرزمین کی پہچان ہے، اور انہی کی تحقیق کے مطابق تنزیل کے نام سے قرآن کی ایک قدیم تفسیر ملتی ہے جو 1147 کی تالیف ہے. اس معنی میں دکن کی یہ سرزمین اس حوالے سے بہت ہی زرخیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہاں کے ایک عظیم علمی مرکز دائرۃ المعارف نے قرآن مجید سے متعلق جو کتابیں شائع کی ہیں ان میں سر فہرست 9ویں صدی ہجری کے نظم الدرر سے ہے جو 22 جلدوں پر مشتمل ہے. یہ قرآن کی ایک ایسی مکمل تفسیر ہے جو ربط آیات و سور میں منفرد پہچان رکھتی ہے. جامعہ دارالسلام عمر آباد کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس اہم کتاب کی تحقیق و تصحیح اور اس کے حاشیہ نویسی کے لیے اس کی علمی خدمت اس کے ایک مایہ ناز فرزند مولانا محمد عمران اعظمی عمری نے اسی سرزمین سے انجام دی ہیں. اب جامعہ کے ایک اور فاضل دکتور پرویز احمد صاحب اسی علاقے میں خدمت قرآن کا ایک اور عظیم منصوبہ لے کر اٹھے ہیں، تو ان سے ہماری بڑی توقعات وابستہ ہیں. میں اس موقع پر دکتور پرویز صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بلند عزائم میں انہیں کامیابی نصیب ہو. آمین. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن مجید دنیا انسانیت کے نام اللہ رب العالمین کا آخری پیغام ہے، اور یہ رہتی دنیا تک کتاب ہدایت اور سارے انسانوں کے لیے نجات دہندہ اور صحیفہ ہے. جس طرح سورج اور چاند کا تصور روشنی کے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح ایک مسلمان کا تصور قرآن مجید کے بغیر نہیں ہو سکتا. قرآن کی اسی اہمیت کی وجہ سے عجمی علاقوں اور خصوصاً ہندوستان میں ترجمہ قرآن کی طرف توجہ دی گئی ہے. اردو زبان اس حیثیت سے بڑی خوش قسمت ہے کہ اس میں مختلف مکاتب فکر کے اہل علم نے قرآن مجید کے کئی ترجمے ہر سطح کے لوگوں کے لیے
تیار کیے ہیں۔ اردو زبان میں قرآن کے 104 مکمل اور 97 جزوی تراجم ریکارڈ میں آ چکے ہیں۔ البتہ بحیثیت مسلمان ہمیں ہندوستان کی دیگر زبانوں میں قرآن کے ترجمے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ شریعت میں لسان قوم کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں رسول بھیجے ہیں وہ ان کی زبان کو جاننے اور بولنے والے تھے، یہ اس لیے کہ اللہ کے کلام و پیام کو اس کے بندوں تک پہنچا سکیں اور اس کے ابلاغ و ترسیل میں انہیں کوئی بات مانے نہ ہو۔ یہی شان اللہ کے رسول کی بھی تھی اور آپ افصح العرب تھے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہندوستان کی تقریباً 80% آبادی غیر مسلموں پر مشتمل ہے، اور ان تک قرآن کا پیغام پہنچانا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علاقے کی زبان جانتے ہیں۔ لسانی جائزے کے مطابق ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں تقریباً 121 زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں سے 22 زبانوں کو آئین ہند نے تسلیم کیا ہے۔ ان میں صرف 11 زبانیں ایسی ہیں جن میں قرآن مجید کا کوئی قابل ذکر ترجمہ دستیاب ہے، جبکہ بائبل ہندوستان کی تقریباً 70 سے زیادہ زبانوں میں شائع ہو چکی ہیں، اور بائبل سوسائٹی آف انڈیا نے اس کے پیچھے جو محنت کی ہے وہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ اس سوسائٹی کے ماہرین نے بعض وحشی قبائلوں کی بولیوں کو لسانی حیثیت دینے اور اس کے لیے حروف اور زبانیں ایجاد کر کے اس میں بائبل کا ترجمہ شائع کرنے کی قیمتی اس کے لیے اپنی زندگی کھپا دی ہے، اور آج کے ترقی یافتہ دور میں بائبل کے تراجم ڈیجیٹل فارمیٹ میں بھی تیار ہو کر عام ہو چکے ہیں۔ اس کے برخلاف ہماری صورتحال یہ ہے کہ 1 درجن زبانوں میں قرآن مجید کے ترجمے شائع ہوئے ہیں، اور وہ بھی عموماً مسلمانوں کو پیش نظر رکھ کر تیار کیے گئے ہیں۔ غیر مسلم طبقے کو اپیل کرنے کے لیے زبان کی جس سادگی اور مؤثر اسلوب کی ضرورت ہے وہ ان تراجم میں ناپید ہے۔ اس وجہ سے جدید تعلیم یافتہ غیر مسلموں کو متاثر کرنے کی صلاحیت ان میں بہت کم پائی جاتی ہے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ برادران وطن کے مزاج اور نفسیات کو سامنے رکھ کر عصری زبان اور سائنٹیفک اسلوب میں قرآن مجید کے مؤثر تراجم تیار کیے جائیں۔ ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ دین و ملت کی اس اہم ضرورت کو پوری کرنے کی طرف یہ ادارہ توجہ دے گا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ الحمدللہ اردو زبان میں ترجمہ قرآن مجید کی قابل ذکر خدمت ہوئی ہے، مگر ہندوستانی ماحول کے مطابق اسلامی تعلیمات اور اس کے تعارف پر مشتمل لٹریچر کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جا سکی ہے۔ اسی وجہ سے نہ مسلمان کما حق ہو قرآن تعلیمات سے واقف ہے اور نہ غیر مسلم، بلکہ قرآن تعلیمات سے ناآشنائی کی وجہ سے ہمارے وطنی بھائی بے شمار غلط فہمیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال پر ضرورت ہے کہ مسلم عوام کے ساتھ ساتھ برادران وطن کے ذہن اور ضرورت کو مد نظر رکھ کر قرآن حل پر مشتمل کتابیں معروضی انداز میں تیار کیے جائیں۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میری خواہش ہے قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس کو صرف قرآن کا اور ترجمہ قرآن کی اشاعت تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس ادارے کو قرآن اکیڈمی کی شکل دیا جانا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے مختلف حیثیتوں سے قرآنی علوم و معارف عام ہوں اور مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں تک قرآن کا پیغام اور اس کی روشنی پہنچ سکے۔ الحمدللہ دین و ملت کی خدمت کے حوالے سے دکن کا یہ علاقہ بڑا زرخیز واقع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی صدی میں یہاں کے دائرۃ المعارف کے ذریعے حدیث و رجال کے عظیم شان کام لیا ہے۔ اسے اگر وقت کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر اخلاص الالہیت کے ساتھ انجام دی جاتی رہے کہ کچھ بعید نہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے قرآن اور اس کی تعلیمات کے میدان میں اس ادارے سے بھی اللہ تعالیٰ عظیم شان خدمت انجام دے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دکتور پرویز احمد عمری اور ان کے رفقائے کار کو مبارکباد دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ روایتی کام دنیا میں ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور اس کی افادیت بھی اپنی جگہ ہے، مگر میری خواہش ہے کہ آپ حضرات ایک ایسی ٹھوس اور دور رس خدمت کو جامع منصوبہ بنائیں جس سے دین و ملت اور انسانیت کی ایک بڑی ضرورت پوری ہو۔ آج دنیا اسلام کی پیاسی ہے، اس کے مرض کی اصل دوا تو اسلام ہے، آپ اس کا آب حیات بھی ہے۔ برادران وطن کو نار جہنم سے بچا کر جنت دکھانا ہمارا منصب فرضی ہے۔ اگر ہم یہ فریضہ ادا کرتے ہیں تو یقیناً یہ وقت کی ایک قابل قدر اور لائق ستائش خدمت ہوگی۔
اس وقت اسلام اور مسلم دشمنی ہمارے ملک کا انتہائی سنگین مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان برسوں سے پائی جانے والی خلیج کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کے درمیان زہر گھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قومی دھارے سے کاٹ کر مسلمانوں کو الگ تھلگ رکھنے اور ان کی مذہبی شناخت کو ختم کرنے کے منصوبے پر تسلسل کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے۔ ان سب کاموں کے لیے فسادات و تشدد، نفرت انگیز تقاریر، مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ اور اس کے ساتھ قانونی و انتظامی امتیازی سلوک جیسے متعدد ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ نہایت دکھ کی بات ہے کہ ان نازک حالات میں بھی ہماری اکثریت ان زمینی حقائق سے آنکھیں موند کر ایسے غیر ضروری اور کم مفید مسائل میں نہ صرف ہے کہ ہم الجھے ہوئے ہیں بلکہ عوام کو بھی الجھائے رکھے ہیں۔ ایسے مسائل سے ہمارے جذبات کی تسکین تو ہو سکتی ہے، لیکن دین کا جو مزاج ہے وہ پیدا کرنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے اندرون میں جو دین جو ہمارے اندرون میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، جس سے ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، وہ کام نہیں ہو پاتا، اور صالح معاشرے کے قیام سے جو برکات حاصل ہوتے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی۔ موجودہ حالات میں ایک عالم دین کی حیثیت سے ہمیں اپنے فرض منصبی کی اہمیت و نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نظر ملک کی ضرورتوں اور وقت کے تقاضوں پر ہو۔ زمینی حقائق کی روشنی میں ہم اپنا کام منصوبے کے ساتھ بنائیں اور اس کے لیے ایسا طریقہ اختیار کریں جو دین اور قانون کے دائرے میں بھی ہو اور مفید اور مؤثر بھی ہو، نیز ملک و ملت کے لیے یہ رحمت ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس کی تعمیر کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائے اور اس ادارے سے قرآنی تعلیمات کی ترویج و اشاعت، دعوت دین، اعلاء کلمت اللہ کا عظیم الشان کام لے اور اس سفر کو ہر لحاظ سے ممکن اور آسان بنائے۔ میری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے اور دین و ملت کا ہمیں سچا خادم بنائے اور اس کے ہم جنت کے مستحق ہو سکیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی حکومت کا نظارہ سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ۔